الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے کو آپ نے سنا کہ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، اور آج وہ 3 چیزیں بتانی ہیں جو انسان کو نجات دلاتی ہیں. ثلاث منجیات، 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاکت سے بچانے والی ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ انسان ہلاکت سے بچ سکے. پہلی بات، العدل فی الغضب والرضا. غصہ ہو یا خوشی، راضی ہو یا ناراضگی، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا بیگانہ، ہر حال میں حق اور انصاف کی بات کہی جائے. العدل فی الغضب والرضا، ہر حال میں انصاف کی بات کہی جائے. یہ نہیں کہ جب دوستی تھی تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور اس کے غلط کو بھی سچ کہا کرتے تھے، اور آج دشمنی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی تو اس کے سچ کو بھی جھوٹ کہنے لگے. دوستی ہو یا دشمنی، ہم کسی سے خوش ہو یا ناراض، لیکن بات انصاف کی کہی جائے جب وقت پڑے تو. چاہے اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو، گھر والا کیوں نہ ہو، قریبی دوست کیوں نہ ہو، جو حق اور سچ ہو وہ بولا جائے. آدمی اگر اس چیز کو اختیار کرے گا تو وہ ہلاکت سے بچے گا. عربی زبان میں عدل کہتے ہیں بوجھ کو 2 حصوں میں اس طرح برابر بانٹ دیا جائے کہ کسی میں کمی بیشی نہ رہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عدل. جیسے اونٹ پر لوگ سوار ہوتے تھے تو گٹھی بناتے تھے، تو برابر گٹھی لٹکا دیتے تھے، ایک ادھر لٹکتی تھے ایک ادھر لٹکتی، یعنی برابر تاکہ بیلنس بالکل برابر رہے، ڈس بیلنس نہ ہو. جو خچر یا گدھے کے استعمال کرتے ہیں وہ اگر مٹی اٹھائیں گے، جیسے لکھنؤ میں گدھے کے ذریعے سے مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو دونوں طرف مٹی برابر رکھتے ہیں وہ لوگ تاکہ بیلنس برابر رہے. اگر کسی طرف زیادہ مٹی پڑ گئی تو ادھر جو ہے ڈس بیلنس ہو جائے گا، گرنے کا خطرہ ہوگا. اس کو عربی زبان میں عدل کہتے ہیں. ایک دیہاتی تھا بیچارہ، دیہاتی ہوتا ہے،
اس نے جو ہے اپنی سواری پر ایک طرف اناج بھرا اور انصاف کرنے کے لیے، برابری کرنے کے لیے دوسری طرف اس نے کنکر پتھر رکھا تاکہ بیلنس برابر رہے. لے کے جا رہا تو کسی نے سوال کیا تو بتایا کہ اس میں اناج ہے، اس میں پتھر رکھے تاکہ بیلنس برابر رہے. اس نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اناج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے، دونوں طرف رکھ دیتے تو بوجھ بھی کم ہو جاتا اور برابر بھی ہو جاتا. تو اس نے کہا یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی. تو عربی زبان میں عدل کہتے ہیں یعنی بیلنس برابر رکھا جائے. ہم جو بات کہیں، ہم جو بات کریں، ہم جو کام کریں اس میں بیلنس ہمیں برابر رکھنا ہے، ڈس بیلنس نہ ہو کہیں پر. اللہ کے 99 نام ہیں، ایک نام اس میں سے العدل. اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ وہی کہتا ہے، وہی کرتا ہے جو حق اور سچ ہوتا ہے. واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. واللہ یقول الحق، اللہ سچ بات کہتا ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کی بات پوری ہوئی سچ اور انصاف کے ساتھ. زمین سے لے کر آسمان تک جو سارا نظام چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کے ساتھ چلا رہا. یہ اللہ کی صفت عدل کا مظہر ہے. اور اللہ بندوں کو بھی حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان، عدل کرنے کا، احسان کرنے کا. عدل کا تعلق قانون سے ہے، احسان کا تعلق اخلاق سے ہے. عدل اخلاق کے ساتھ نہیں چلے گا کیونکہ رحم آ جائے گا. عدل کا تعلق قانون سے ہے. تو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا. فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، شریعت نے 4 شادی کی اجازت دی ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 تک اجازت دی ہے. لیکن انصاف ہونا چاہیے. انصاف یہ نہیں ہو پاتا. ہمارے ہندوستان میں جو بیویاں ہیں بہت سمجھدار ہیں، وہ بہت سمجھدار ہیں. عربوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ پہلی بیوی دوسری بیوی جا کے تلاش کرتی ہے، کیونکہ ان کو حق سے محروم نہیں کیا جاتا. ان کو حق سے محروم نہیں کیا جاتا. وہاں کا مزاج ہے یہ. پوری دنیا میں ہندوستان سے زیادہ وفادار عورت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہاں کی عورتوں کی وفاداری کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ وہ شرکت برداشت نہیں کر سکتی، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، فاقہ کر سکتی ہے، بھوکی رہ سکتی ہے، وہ شرکت برداشت نہیں کر سکتی. کہ سوگند کا لفظ ان کی زندگی کی سب سے بڑی گالی ہے. یہ پوری دنیا میں ہندوستان کی عورتوں سے زیادہ وفادار عورت نہیں ملے گی کہیں. یہ ان کی محبت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جن لوگوں نے 2 شادی کی ہے، آپ جا کے پتہ کر لیجئے، آپ معلومات حاصل کر لیجئے کہ وہ انصاف نہیں کر رہے ہیں. نئی والی بیوی کو پا کے پرانی والی کو چھوڑ دیے وہ لوگ، اس سے ملاقات بھی نہیں کرنے جاتے، اس کا خرچہ بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے،
دوسری شادی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہو، کسی کو اولاد کی ضرورت ہو سکتا ہے دوسرا نکاح کرے، لیکن 99% ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے دو شادی کی، مریدوں نے کہا حضرت آپ نے تو 2 شادی کا دروازہ کھول دیا آپ نے، اب مریدوں بھی 2 شادی کریں گے۔ فرمایا میں نے دروازہ بند کیا ہے کہ دیکھ لو میں کس طرح انصاف دونوں میں کرتا ہوں، دونوں کے درمیان میں کس طرح انصاف کرتا ہوں، تو خود دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ بھائی ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِلَّمْ تَعْدِلُوا، اگر تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو فواحدہ، تو ایک ہی بیوی رکھو بس، ورنہ قیامت کے دن جو آدمی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرے گا اس حال میں آئے گا کہ اس کا جو 2 مونڈھا ہوتا ہے، 2 مونڈھا ایک طرف جھکا ہوا رہے گا، ایک مونڈھا ایک طرف لٹکا ہوا رہے گا، تاکہ پتہ چل جائے یہ انصاف نہیں کرتا تھا، یہ ڈس بیلنس تھا، یہ بیلنس سے برابر نہیں رکھتا تھا، ایک بیوی کیا 24 گھنٹہ گھسا ہوا، دوسرے کیا مہینوں جھانکنے نہیں جاتا تھا۔ تو فرمایا اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو دوسری شادی کا نام مت لینا، پھر فواحدہ، پھر ایک پر گزارا کرو۔ تو انصاف بہت بڑی چیز ہوتی ہے، دوست ہو یا دشمن ہر ایک کے ساتھ انصاف کی بات کہی جائے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، صاف قرآن میں اللہ نے فرما دیا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر لے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کرو، کہ فلاں قوم سے فلاں لوگوں سے ہماری دشمنی ہے، مقدمہ کا جب فیصلہ کرنا ہوا تو ہم نے جو اپنوں کا پارٹ لیا، ہم نے اپنوں کا ساتھ دیا، نہیں، منع کیا گیا ہے کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے درمیان ناانصافی کرو۔ اعدلوا، حکم ہے اللہ کا انصاف کرو، هو اقرب للتقوى، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل انصاف کرو، جس طرح صحابہ نے انصاف کیا، جس طرح خلفائے راشدین نے انصاف کیا، جس طرح وقت کے بزرگوں نے انصاف کیا، جس طرح ان کے فیصلے کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تعلیم دی گئی ایمان والوں کو ہر حال میں حق اور سچ بات کہیں، انصاف والی بات کریں۔ وہ اگر ایسا کریں گے تو اللہ انہیں نجات دے گا، ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات فرمائی گئی والقسط فی الفقر والغنى، امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ یہ نہیں کہ غریب تھے تو بیچارے مجبور تھے، اب مال آیا تو چھرا چھر مال خرچہ ہو رہا ہو، خوب فضول خرچی ہو رہی ہے۔ مالداری ہو یا غریبی، دونوں حالت میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ اللہ نے ہمیں معتدل امت بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، افراط اور تفریط سے محفوظ، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، درمیانی راستے اختیار کیا جائے، ہر چیز میں درمیانی راستے اختیار کیا جائے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اللہ فرماتا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اتنی تیزی مت چلو کہ بے ڈھنگا پن لگے، اور اتنا قدم سنبھال کے نہ چلو کہ لوگ سمجھے بڑا صوفی آدمی حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ بناوٹ والی چال پتہ چلے کہ بہت بڑا صوفی آدمی کوئی آ رہا ہے، بہت بڑا بزرگ کوئی آ رہا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک آدمی کی شادی ہوئی،
बीवी घर में थी, उसके घर में जो नीम का एक पेड़ था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि ऐसा है कि नीम का पेड़ कटवा दीजिए आप। क्यों भाई कटवा दें? तो कौवा समा के बैठते हैं पेड़ पर, और हमारा कभी कभी दुपट्टा सरक जाता है तो हम देख लेते हैं लोग, हमको तो बेपर्दगी हो जाती है। इतनी नेक बीवी मिली है, इंसान तो इंसान कौवा से पर्दा करती है। अब ये मुबालगा, इसको बोलते हैं मुबालगा। कहीं और इतने आप देख रहे हो दीनदारी के मामले में भी मुबालगा देख रहे हो तो किसी ऐब को छुपाने के लिए वो किया जाता है, किसी गुनाह पर पर्दा डालने के लिए और एक्टिंग की जाती है कि हम इस तरह चलेंगे, इस तरह ऐसा करेंगे, लोग देख के मुतासिर होंगे, और चाहे बड़े बड़े कांड करके रखे हुए हो। बहुत खुश हुआ, जल्दी से मंगा के आना वाला चलवा दिया, पेड़ गिरा दिया उसने, और बड़ा मुतमईन कि मेरी बीवी तो बहुत नेक है यार, कौवा से ही पर्दा करती है। लेकिन शरीयत ने हुक्म नहीं दिया औरतों के कौवा से पर्दा करें, परिंदों से आप पर्दा करें, शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। ये मुबालगा कर हुआ। एक दिन वो काम से जल्दी वापस चला आया तो देखा कि कोई गैर मर्द के साथ उसकी बीवी गुनाह में मुब्तला है। आप सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। कहां एक तरफ इतनी अकीदत उसके दिमाग में बैठी हो बीवी के बारे में, और कहां दूसरी तरफ बीवी को रंगे हाथ उसने पकड़ लिया, उस पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी उसके ऊपर। बीवी को छोड़ छाड़ करके भागा, और उसने जिंदगी में सबक सीखा, हर चीज में म्याना रवि होनी चाहिए। कहीं पर अगर आदमी आगे बढ़ता है तो इससे पता चलता है कि किसी ऐब को छुपाया जा रहा है, क्योंकि उसकी बीवी को गलत काम करना था। अब पर्दा डालने के लिए उसने पहले तक़वा जाहिर किया। जैसे शायर ने कहा, आजकल के मुत्तकी अंदर से कुछ बाहर से कुछ, जैसे लकड़ी घुल लगी अंदर से कुछ बाहर से कुछ। गया, देखा दूसरी जगह पहुंच गया, वो भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ? तो बादशाह का मोती चोरी और उसी की तलाशी जा रही है। थोड़ी देर में देखा कि एक साहब जुब्बा कुब्बा पहनकर इस तरह चाल चल रहा है कि पंजे के बल, चाल की बात कर रहा हूं मैं, पंजे के बल वो चल रहे हैं, पंजे के बल। तो इसने पूछा कि ये कौन है? बोले ये जो काजी साहब है ये। तो इस तरह चाल क्यों चलते हैं? अरे बहुत पहुंचे हुए हैं, इसलिए इस तरह चाल चल रहे हैं ताकि कोई चींटी के पैर के नीचे दब के मर ना जाए। ये अब हुआ मुबालगा, ये मुबालगा है। उसने कहा कि बादशाह से तो परेशान ना हो, यही मोती चोरी के, इसी को पकड़ो, क्योंकि धोखा खा चुका था वो। कहने मोती इसी ने चुराया है, काजी ने चुराया है। और जब पकड़कर तफ्तीश की गई, तहकीक की गई, तो चोर काजी निकला। तो उसने जो कि सबक सीख लिया था। अब अल्लाह ने ऐसी चाल चलने का हुक्म नहीं दिया कि आप पंजे के बल चले, आप पंजे के बल चले। बहुत से लोग एक्टिंग करने के लिए छड़ी हाथ में लेकर ऐसी चाल चले लेता, बहुत बड़े हजरत है ये, चाल से भी दिखाना चाहते हैं बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं। ये सब फराडी धोखा देने वाले हैं। अल्लाह फरमाता वक्त फी मश्किल, अपनी चाल में मियां रवैया इख्तियार करो, ना बहुत दौड़ते हुए चलो ना बहुत स्लो चलो, इत्तेदाल के साथ चलो। तो वल्क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना, अमीरी हो या गरीबी, मियां रवैया इख्तियार करो खर्च करने में। गरीबी का हालत है उसमें भी मियां रवैया, अमीरी हालत है उसमें मियां रवैया। ये नहीं कि अल्लाह ने पैसा दे दिया, दौलतमंद बन गए, फजूल खर्ची कर रहे हैं। अब फजूल खर्ची करने पर उतारू हो गए हैं, किसी के लाख समझाने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है। फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा है कुरान में, वला तुबद्दिल तब्दीरा इन्नल मुबद्दिलीना कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची से बचो, इसलिए फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है।
یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کے بارے میں اعتدال کا حکم دیا گیا، عبادت میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا۔ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت چاہی کہ ہم ساری رات عبادت کریں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، رات میں آرام بھی کرو، عبادت بھی کرو، روزہ بھی رکھو، نظر بھی کرو۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ بعض صحابہ نے اجازت لی، پورا مال خرچ کرتے، منع کیا آپ نے، نہیں، اپنے پاس بھی رکھو۔ تو اللہ کے راستے میں بھی اگر خرچ کرنا ہے تو پورا مال اٹھا کے نہیں خرچ کر دینا کہ آدمی خرچ کر کے اب خود بھکاریوں کے لینے بیٹھا ہوا ہے، سب کو بانٹ دیا، اب خود بھکاری بن کر بھکاریوں کے لینے آگے بیٹھ گیا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلْعُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں باندھ کے مت رکھو، یعنی خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس کو کھول دو، کو فضول خرچی کرو، اور جب مال ختم ہو جائے تو قابل ملامت اور تھک ہار کر کے آگے بیٹھ جاؤ۔ اس معاملے میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، عبادت میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، سب میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ہمیں معتدل امت بنایا اللہ نے، ہم وہ کام کریں جس میں اعتدال اور جس میں تھک نہ جائے۔ جب دینداری سوار ہوئی تو جو ہے 5 وقت کی نماز ہے، تہجد بھی اور اشراق بھی اور چاشت بھی، اوابین بھی، اتنا زیادہ کہ ایک ہفتہ بعد سب بند ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد اثر ختم ہوا، کیونکہ انسان پر کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی قبض ہوگا، کبھی بست ہوگا، کبھی دل کرے گا خود نماز پڑھیں، خود تلاوت کریں، کبھی کبھی ایسا ہوگا دل ہی نہیں کرے گا۔ یہ حالت ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، عبادت کرنے مزہ آ رہا تھا، پھر ایسا حال آیا کہ دل نہیں کرتا تھا، تو وہ بیچارے دیہاتی زبان میں کہتے تھے، اس حالت میں جب عبادت میں دل نہیں لگتا تھا تو کہتے تھے، دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی، دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی۔ اے اللہ، جس طرح دال کے بغیر بھات اچھا نہیں لگتا، اسی طرح آپ کے ذکر، آپ کی یاد کے بغیر زندگی میں مزہ ہی نہیں آ رہا، اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن فرق کیا ہے، وہ لوگ زبردستی عبادت کرتے ہیں، پھر زبردستی عبادت کرتے ہیں، پھر وقت آتا ہے کہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، دل کیا نماز پڑھے، نہیں دل کرنا، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ جو فرائض ہے ان کو ادا کرنا ہے۔ چاہے ڈاکٹر نے جب بیماری کا علاج بتا دیا، اب دوا چاہے جتنی کڑوی ہو اس کو پینی پڑے گی، کڑوے ہونے کے ڈر سے علاج نہیں چھوڑیں گے ہم۔ ایسی 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس کو تو ہر حال میں ہمیں پڑھنا ہے، چاہے ہم تہجد نہ پڑھیں، اشراق نہ پڑھیں، اوابین نہ پڑھیں، لیکن یہ 5 وقت کی نماز، جس طرح جمعے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ان کو پڑھنا ہے، اس کو یہ ضروری ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے، بس 5 وقت کی نماز آپ پڑھ لیں، زیادہ نوافل کے اس میں نہ پڑھیں۔ ہر معاملے میں اعتدال کا طریقہ اختیار کرنے کا اسلام دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی گئی ہلاکت سے بچنے کے لیے، دوسری بات تو گئی غریبی میں، مالداری میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ تیسری بات خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تنہائی میں بھی، مجلس میں بھی، تنہائی میں بھی ہو، مجلس میں بھی ہو، خلوت میں بھی ہو، جلوت میں بھی ہو، ظاہر میں بھی ہو، باطن میں بھی ہو، اللہ کا خوف ہر وقت ہو۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا لحاظ، اللہ کا ڈر، اللہ کا لحاظ۔ تقویٰ کوئی وقتی چیز نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نیک دیندار بن گئے، متقی بن گئے، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اب ہم پھر آزاد ہو گئے،
آج ہم نے روزہ رکھا تو صبح سے شام تک متقی بن گئے، افطار کرنے کے بعد ہم آزاد ہو گئے۔ ہم مسجد میں آئے تو متقی ہو گئے، باہر نکلے تو آزاد ہو گئے۔ تقوی ایک صفت کا نام ہے، تقوی ایک عادت کا نام ہے۔ یہ وقت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہ سارے انبیاء کا سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، خود جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے، ان کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کے بال سفید ہو گئے؟ کچھ بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہو گئے تھے۔ آپ کا جو قوہ، آپ کا جو ظاہری بدن، جو تندرستی تھی، اس حساب سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وقت سے پہلے جب بال سفید ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے تعجب کیا، اللہ کے رسول آپ کے بال سفید ہو گئے؟ تو آپ نے جواب دیا، شیبت ہود والواقعہ والمرسلات وما يتساءلون والتکویر، کہ سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ وما يتساءلون نے، سورہ اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں قیامت کا جو ہولناک منظر، مجرمین کو جو سزا ملے گی، اس کا جو تذکرہ ہے، اس کو پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ آپ اتنے متاثر ہوتے تھے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہوا چلتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی باہر تشریف لاتے، گھبرائے ہوئے رہتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت الیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت الیہ، پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہوا چلتی رہتی، گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ اس سے تو ہو سکتا بارش ہو۔ فرمائے قوم عاد بھی دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے، بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن وہ عذاب تھا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کو برباد کر دیا تھا۔ ایک وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اندھیرا چھا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا؟ کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا بھی تیز چلنے لگتی تھی، ہم لوگ قیامت کے خوف سے مسجدوں کا رخ کرتے تھے، قیامت کے خوف سے مسجدوں کا رخ کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، بہت کم ہنسو، بہت زیادہ رو، بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونا بھول جاؤ، اپنا گریبان پھاڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ۔ میں جانتا ہوں، میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ جس کے اندر معرفت جتنی زیادہ ہوگی، اس کے اندر خشیت اتنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے علماء سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس معرفت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، تو جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا زیادہ خوف اور خشیت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کا حال یہ ہے، صدیق اکبر کا حال یہ ہے، کبھی فرماتے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں گھاس ہوتا کوئی جانور اس کو کھا لیتا۔ باغ میں دیکھا ایک جانور گھاس کھا رہا، خوش ہے، کھیل رہا، فرمائے کتنا اچھا ہے تو آزادی ساتھ کھا پی رہا، کل قیامت کے دن تو اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر بھی تیرے جیسا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق ہاتھ میں تنکا لے کے کہتے تھے کاش میں تنکا ہوتا، کبھی کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو آرام فرمائے طائف میں ان کی قبر ہے،
طائف میں آرام فرمایا. حضور صاحب کے چچا زاد بھائی ہیں. بہت بڑی مسجد، قلعہ نما مسجد طائف میں بنی ہوئی ہے. جامع ابن عباس اس کا نام ہے. وہیں اسی مسجد کے کنارے ان کی قبر مبارک ہے. اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ باقاعدہ دونوں گالوں پر رونے کے نشان پڑ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت پڑھتے الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جائے، ان کے دل کانپ جائے اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے. پڑھتے تھے اور روتے تھے، بہت روتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے روتا ہوا دیکھ لیا، فرمایا تم میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے، اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے. تو اللہ کا خوف ہو، اللہ کا خوف. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اور وہ نکل کر کے صرف رخسار تک آ جائے بہ کر کے، اللہ اس چہرے کو جہنم سے بچا لے گا. فرمایا جب بندہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، تو اس کے بدن سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طریقے سے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. آپ نے فرمایا دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو، دوسرا آنکھوں کے آنسو کا قطرہ. یہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. آپ نے فرمایا لوگوں رو اللہ کے خوف سے. رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، رونا نہ آئے رونے کی شکل بناؤ. کل قیامت کے دن جہنمی اتنا روئیں گے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے. پھر خون روئیں گے، وہ خون رونا شروع کر دیں گے. یہاں تک خون روتے رہتے ان کے دونوں گالوں میں گڈھا پڑ جائے گا. پھر اس میں سے خون بھی بہے گا. اتنا خون بھی بہ کے اکٹھا ہو جائے گا کہ اگر اس میں کشتی جہاز چلایا جائے وہ بھی چلے گا اس میں. لیکن اس وقت کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں. وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، تنہائی میں، مجلس میں، خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں، باطن میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ، یہ تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.